بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہی ہوں اور آپ کے اہل خانہ بھی بالکل درست اور ٹھیک ہوں۔ جی تو عزیز طلباء، ایس او ایس کے مطابق آج لیکچر نمبر 64 ہے، نثری سبق سٹیج ڈرامہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ دستک سٹیج ڈرامہ دستک پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے رائٹر کا نام ہے مرزا ادیب۔ عزیز طلباء، ہم نے اردو ادب کے اندر رہتے ہوئے اردو کی اصناف جو ہیں جتنی بھی ہیں، جن میں اردو زبان کے اندر رہ کے طب آزمائی ہو سکتی ہے، ہم نے وہ تمام وہ سب کرنی ہے، وہ سب ہم نے پڑھنا ہے، سب ہم نے سیکھنا ہے۔ تو عزیز طلباء، کشتواڑ ڈرامہ ایک الگ چیز ہے، یک بابی ڈرامہ ایک الگ چیز ہے، ٹیلی تھیٹر ایک الگ چیز ہے، اور یہ سٹیج ڈرامہ ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ پہلے ہم صرف رائٹر پہ بات کر لیں ذرا۔ رائٹر کی جو ذاتیات ہے، یعنی اس کی جو ذاتی زندگی ہے، اس پر ہم مصنف کی تھوڑی سی جو ہے تفصیلات ذرا دیکھ لیں، پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر میں ابھی کچھ ڈرامے کا جو انداز ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور پھر ہم سبق کی ریڈنگ کریں گے۔ اس سبق کے مصنف کا نام ہے مرزا ادیب، جو کہ 1914 میں پیدا ہوئے اور 1999 تک کا آپ کا دورانیہ ہے۔ جی عزیز طلباء، مرزا ادیب کا اصل نام دلاور علی ہے۔ ادیب تخلص کرتے تھے، لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں غربت، بھوک اور افلاس میراث پدر میں ملی، یعنی والد کی طرف سے میراث میں ملی، مگر یہ افلاس اور بھوک آپ کی ادبی زندگی میں کسی جگہ اور کبھی بھی حائل نہ ہوئی۔ جی تو عزیز طلباء، اسلامیہ کالج لاہور سے بی اے کیا اور طبیعت شعر و ادب کی طرف راغب تھی۔ مشہور رومانوی شاعر اختر شیرانی سے اصلاح لیتے تھے۔ ڈاکٹر محمود اختر شیرانی ایک بہت بڑا ادب کا نام گزرا ہے برصغیر پاک و ہند میں۔ برصغیر کے دو مشہور معروف رسالہ ساکی کے مدیر شاہد احمد دہلوی، اور شاہد احمد دہلوی کون؟ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے پوتے سے مدیر شاہد احمد دہلوی نے افسانہ نویسی پر ڈالا۔ پہلا ادبی کارنامہ جس نے ادبی دنیا میں مرزا ادیب کو متعارف کرایا وہ صحرا نورد کے خطوط ہیں۔ 1936 میں لاہور کے مشہور ادبی رسالے ادب لطیف کے ایڈیٹر مقرر ہوئے اور ایک طویل عرصہ تک اس سے منسلک رہے۔ 3-4 سال آل انڈیا ریڈیو میں بطور مسودہ نویس یعنی رائٹر تھے کا کام کیا۔ فیچر اور ڈرامے لکھنے میں انہیں بڑی مہارت حاصل ہے۔ خاص طور پر یک بابی ڈرامے 1 ایکٹ پلے لکھنے میں انہیں استاد کامل کا درجہ حاصل ہے، اور ان ڈراموں کا موضوع ہماری روزمرہ کی زندگی ہے۔ آپ کی تخلیقات یہ ہیں: صحرا نورد کے خطوط، صحرا نورد کے رومان، صحرا نورد کا نیا خط، دیواریں، جنگل، کھیل بہترین افسانے ہیں۔ آنسو اور ستارے، لہو اور قالین، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے میٹرک میں پڑھا تھا، لہو اور قالین۔ ستون، فیصل شب، شیشے کی دیوار وغیرہ ڈرامے ہیں۔ مرزا نے مٹی کا دیا کے عنوان سے خود نوشت بھی لکھی، اپنی ذاتی زندگی پہ بھی بات کی۔ خاجن کا قرض کے نام سے شخصی خاکے لکھے، 2 جلدوں میں تنقیدی مقالہ مرتب کیے، 8 جلدوں میں 1954 سے 1955 تک بہترین ادب کے مجموعے مرتب کیے، مختلف کتابوں کے ترجمے بھی کیے، پس پردہ پر آدم جی ایوارڈ بھی ملا۔ جی تو عزیز طلباء، سبق کا تعارف ہے۔ ابھی بات تو یہ ہے 1 ایکٹ پلے پہ، یعنی یک بابی ڈرامہ جو ہے، ذرا اس کو آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ یک بابی ڈرامہ ایسے ڈرامہ کو کہا جاتا ہے جس میں کہانی ایک ہی منظر، وقت یا زمانے میں مکمل ہو جاتی ہو، 1 ایکٹ پلے کہلاتا ہے یک بابی۔ ایک ہی سیٹ لگے، یہ اب ٹیلی ویژن کی دنیا ہے، اب سٹیج کی دنیا ہے، یہ اب ڈرامائی دنیا ہے۔ ایک سیٹ لگے اور اسی کے اوپر ابھی ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں یہ بھی 1 ایکٹ پلے ہے، یعنی یک بابی ڈرامہ ہے، مگر یہ سٹیج میں ادا ہو رہا ہے۔
یہ سٹیج پہ اس کو جو نا پلے کیا جائے گا یا اس پر کردار سازی کی جائے گی۔ اچھا جی، ایک ہی منظر وقت یا زمانے میں مکمل ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ مختصر ہوتا ہے اس لیے اسے عموماً ادبی ڈرامہ بھی کہا جاتا ہے۔ مرزا ادیب یکبابی ڈراموں کے حوالے سے جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ زیر بحث سبق میں مرکزی کردار ڈاکٹر زیدی کی ضمیر کی خلش دکھائی گئی ہے جو ایک نفسیاتی مرض بن چکی ہے، لیکن آخر میں ڈاکٹر برہان انہیں اس الجھن سے نکلنے میں مدد دیتے ہیں۔ جی تو عزیز طلباء، ہم نے ابھی دیکھا جو ڈرامے ہم نے اس کے علاوہ جو ہم نے دیکھا کہ جو ہم اسٹیج کے علاوہ ٹیلی ویژن پہ قسط وار جو ڈرامے دیکھتے ہیں اس میں کہانی بڑی طویل ہوتی ہے، مختلف قسم کے سیٹس لگتے ہیں، مختلف اوقات ہوتے ہیں، ایک وقت میں وہ ادا نہیں ہوتا۔ اس طرح سے اس کو لے کر چلنا یہ مرزا ادیب کے ہاتھ میں ایک خاص جو ہے وہ اس کا ملکہ حاصل ہے۔ جی تو عزیز طلباء، ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں ون ایکٹ پلے۔ ون ایکٹ پلے اس لیے اس کو کہا جا رہا ہے، سب اوپر دیکھیے، سب سے صفحہ نمبر 38 ہے، ڈاکٹر زیدی کا کمرہ ہے۔ یہ کس جگہ پہ کی بات ہو رہی ہے؟ ڈاکٹر زیدی کا یہ کمرہ ہے اور اس کمرے پہ بات ہونے لگی ہے۔ اس کمرے کے اندر رہ کر ڈاکٹر زیدی نے اب آپ کو مجھے یہ ذرا ایک بار منظر سن لیں۔ ڈاکٹر زیدی کا کمرہ ہے، ڈاکٹر صاحب پلنگ پر گاؤ تکیہ سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، عمر 55 کے لگ بھگ ہے، فرینچ کٹ داڑھی رکھی ہے، یعنی یہ والی داڑھی ہے، چہرے پر نکاہت نمایاں ہے، یعنی بالکل عجب سی ایک حیرانگی ہے۔ اس وقت انہوں نے کمبل لپیٹ رکھا ہے، پلنگ کے پاس چھوٹی میز پر مختلف شیشیاں پڑی ہیں، رات طوفانی تیز و تند ہوا یعنی تیز کا مستقل شور ہو رہا ہے۔ بیگم زیدی آرام کرسی پر بیٹھی کسی رسالے کا مطالعہ کر رہی ہے، عمر 50 کے قریب، سردی کی وجہ سے شال اوڑھ رکھی ہے۔ ڈاکٹر کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں، یکا یک ان کے سامنے دروازے پر جا پڑتی ہے، نظر ان کی دروازے پہ جا پڑتی ہے جس پر نیلے رنگ کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اب منظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف کمرے کا منظر ہے اور اسی کمرے کے اندر رہ کر یہ پورے کا پورا ڈرامہ ادا کیا جائے گا۔ ڈاکٹر کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں، یکا یک نظر سامنے دروازے پر جا پڑتی ہے جس پر نیلے رنگ کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ بیگم انہیں دیکھتی ہیں اور پھر سالے کی ورق گردانی کرتی ہے۔ ورق گردانی میں نے کہا سرسری نظر، یہ میں نے یہاں لفظ لکھا تھا، یہ سرسری دیکھنا، ورق گردانی جلدی جلدی دیکھتے چلے جانا۔ ڈاکٹر صاحب کچھ کہتے ہیں مگر بہت آہستہ، صرف ان کے ہونٹ حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، پھر کمبل اپنے جسم سے ہٹانے لگتے ہیں۔ بیگم کی نظر پڑتی ہے۔ لیں عزیز طلباء، ہم نے اس کا جو ہے وہ پیش منظر دیکھا، جو ڈاکٹر زیدی کے بیڈ روم کا یہ منظر ہے۔ ابھی ہم دیکھنے لگے ہیں کہ اس منظر کے اندر جو سارے کے سارے مکمل تاثر پورا، اس کا میں جو ہے آپ کو ایک تو ہے خلاصہ سے بھی نیچے ایک لبے لبا بتاتا ہوں پورے سبق کے اندر۔ ڈاکٹر زیدی بذات خود ایک بائی پروفیشن ایک ڈاکٹر تھے، اور کہیں زندگی میں ایک رات ایسا ہوا، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک جگہ پہ آپ نے سین بھی دینا ہے، میوزک بھی دینا ہے، اس کو بیک گراؤنڈ میوزک بھی دینا ہے، آڈینس کے مطابق آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ کلمات بھی ادا کرنے ہیں، کردار کی جو موومنٹس ہیں وہ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر پہ ایک نتیجہ آپ نے دینا ہے جس کو ادا کرنے کے لیے ڈاکٹر زیدی کی زندگی کا ایک ایسا وقت اور ایک ایسا لمحہ بیان ہونے لگا ہے جس کو بیان کرنے کے لیے یہ پورا ڈرامہ ہے۔ اور جب ہم یہ پورا سٹیج پلے اس کو ہم سٹیج پہ کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے لائٹنگ، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جو ہماری جو ہے میوزک سیٹنگ جو ہے، بیک گراؤنڈ میوزک ہے، پلے بیک میوزک ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کرداروں کی موومنٹس، یہ تمام چیزیں ایک ایسی خوبصورت منظر کی گھڑی پیدا کر دیتے ہیں کہ جو سامعین ہیں وہ اس بات پہ دنگ ہوتے ہیں کہ ہم یہ لوگوں کا چلتا پھرتا جو ہجوم ہے، ہم لوگوں کے صرف کرداروں کو دیکھ رہے ہیں یا ہم اصل زندگی کا کوئی ایک ایسا روپ دیکھ رہے ہیں جو کہ اصل ہے حقیقت مگر ہماری نظر سے اوجھل تھا۔ تو آج یہ جو کردار سازی کی جا رہی ہے، یہ جو حرکات و سکنات ہیں، یہ بالکل اصل کے منون ادا کی جا رہی ہیں۔ جی تو عزیز طلباء، ہم اس سبق کو 3 حصوں میں بانٹیں گے، 64 ہے، 65 اور 66،
3 حصوں میں بانٹیں گے. تو ہم اس کو ابھی ایسا کرتے ہیں, پہلے ہم 1 سے 1.5 صفحہ پڑھتے ہیں تاکہ لیں جی. میں ابھی ایسا کرتا ہوں, میں ذرا بیٹھ جاتا ہوں تاکہ بآسانی ہم اس کو ریڈ کر سکیں. الفاظ, مشکل الفاظ جو بھی زیادہ اس ڈرامے کے اندر نہیں ہیں, اور ممکن ہے کہ یہ سبق کا جب میں یہ ریڈنگ کر رہا ہوں گا, پڑھا رہا ہوں گا, تو ایسے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ پورا کا پورا جو سلسلہ ہے, یہ سبق جو ہے یہ ہمارا ایسے ہی رہے گا تاکہ آپ کو یہ یاد بھی رہے گا. یہاں میں نمبر چینج کر دوں گا, یہاں لیکچر کا نمبر بدل جائے گا کیونکہ ہمارا وہاں سے ریڈنگ کا جو سلسلہ وہ آگے بڑھ جائے گا. جی اب جی اس پورے سبق کے اندر آپ کو, اس کو ہم ڈرامائی دنیا کے اندر اس کو اسکرپٹ کہتے ہیں. کیا لفظ استعمال ہوتا ہے جی؟ اسکرپٹ. یہ ہم اس کو دیکھتے ہیں, یہ جو ہم نے مسودہ لکھا یہ اسکرپٹ کہلاتا ہے. اب تو ڈرامائی انداز کچھ ہٹ کے ہیں, اب اسکرپٹ. اب جو ہے نا ڈرامے کے اندر جو کردار ہیں وہ مکمل طور پہ بآسانی آزادی کے ساتھ ادا نہیں کر پا رہے ہوتے, اس لیے کہ ان کو اب ان چیزوں سے دور کر دیا جاتا ہے. اب صرف یہ ہوتا ہے جی ہم نے موضوع یہ رکھا ہے جی, اس پر ہی آپ نے خاص طور پہ سٹیج کے اندر, اب جو اس وقت سٹیج ڈرامے کی حالت ہے وہ تو یقیناً جو ہے نا خاص طور پہ پنجابی زبان کے اندر آپ کو پتہ, وہ تو اس میں نازیبہ کلمات اور اخلاقیات کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. ہم وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہم ادھر آ رہے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ ڈرامہ جو ہے یہ ایک ایسی صنف ہے جس میں حالات کے اندر اب ان دنوں میں کچھ واقعات پیش آئے ہیں. ابھی یہ جو ایک خاتون کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ظلم کیا گیا ہے, مطلب ایک موٹر وے کے اوپر, آپ سب کو پتہ ہے, سب نے خبریں سنی ہیں. تو لہٰذا اس ایک ایکٹ کو پلے کرنے کے لیے کوئی ایک منظر اس کی جو ہے نا وہ سیٹ بیک گراؤنڈ بنائی جا سکتی ہے, اور پھر بعد میں اس کے اوپر جو ہے نا کردار سازی کی جائے. جتنے کردار ہیں وہ سارے کے سارے ایک جگہ پر, مطلب کردار سازی سے مراد یہ ہے کہ اس کا وہ منظر اجاگر کرنا ہے جس سے لوگوں کے دلوں کو ایک بار دھچکا لگ جائے کہ واقعتاً یہ وہ وہی منظر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور اس کے علاوہ بڑے بڑے عجب رسم ہے یہ چارہ گھروں کی محفل میں لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں. غریب شہر ترستا ہے ایک والے کو, امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور تمام جو ہے وہ ہوا کی بیٹیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ زندگی, تندرستی, صحت اور عزت عطا کرے. آمین ثم آمین. جی عزیز طلباء, ابھی ہم آگے بڑھنے لگے ہیں. بیگم, لے جی اب مکالمہ ہونے لگا ہے. اسکرپٹ جو ہے یہ ڈائلاگز ہیں, سارے کے سارے ڈائلاگز ہیں. اب جو بیگم کے ڈائلاگز ہیں وہ یقیناً سارے بیگم کو یاد کروا دیے جائیں گے, اور اس کا الگ سے سارا اسکرپٹ اس کو دیا جائے گا. اس نے اپنی انٹری کا ٹائم بھی یاد رکھنا ہے, اور اپنی انٹری یقیناً یہ سارے ایک ہی منظر پہ ایک سیٹ پہ موجود ہیں, اور انٹری تو ان کی ایک ہی بار ہونی ہے اور پورا منظر بیان ہو جانا, اس لیے اس کو 1 ایکٹ پلے کہا گیا ہے, یک بابی ڈرامہ کہا گیا. اب جی بیگم اور یہ ان کے بیچ میں مکالمہ ہونے لگا. تو مکالمہ لکھنے کا ہمیں اصول کا پتہ ہے کہ ہم جب بھی کسی کا نام مطلب بیگم کا ذکر ہے گا تو آگے 2 ڈاٹس مینس کے رابطہ کی علامت لگائیں گے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ والا لفظ جو ہے یہ اس کے ساتھ منسوب ہے. جی دو عزیز طلاب, بیگم کیا ہے کیا ہے زیدی دستک سنی. اب اس کا وہم سنیں ذرا. بیگم دستک, زیدی سنی نہیں تم نے. ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ رک جاتے ہیں, سنی نہیں تم نے. بیگم ہو تو سنوں, کہاں ہے دستک. زیدی اب یہ جو میں جس لہجے میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ جب ہم اس کو کرداروں میں بدلیں گے تو پھر لہجے, انداز, سٹائل اور سارا کچھ بدل جائے گا. اور یہ چیزیں, یہ لہجے مجھے بتانے یعنی ادا کرنے کی جو فورس ہے وہ کیا چیز ہے جو مجھے کہہ رہی ہے کہ یہ لہجہ ہوگا اس پر. یہ جو اس کے اوپر جو ہم نے رموز اوقاف کا استعمال کیا ہوا ہے, جو رموز اوقاف ہے مطلب کویسچن جو ہے وہ یقیناً یہی ہوتا ہے, مے کم ان سر, تو کیا یہ دستک ہوئی ہے, مطلب سوالیہ انداز ہے. جی ہو تو سنوں, کہاں ہے دستک. زیدی کہاں ہے دستک, یہ کہہ رہی ہو تم, یعنی یہ تم کہہ رہی ہو کہ دستک کدھر ہے. دستک ہو تو رہی ہے, دیکھو تو جا کر, کوئی آیا ہے دروازے پر, کوئی کھٹکھٹا رہا ہے دروازہ. بیگم کوئی نہیں ہے. زیدی صاف آواز آ رہی ہے, نہیں جانا چاہتی تو میں خود چلا جاؤں. ڈاکٹر صاحب کمبل ہٹانے لگتے ہیں. اب موومنٹ ہے یہ. اچھا جی, بیگم رسالہ کرسی پر رکھ کر اٹھتی ہیں اور ان کی طرف آتی ہیں. بیگم کیا کر رہے ہیں آپ. زیدی دیکھتا ہوں دروازے پر کون ہے, تم تو جاتی ہی نہیں. اچھا جی, بیگم کیا کر رہے ہیں, ہو گیا جی. بیگم کہتی مہربانی کر کے بیٹھے رہیے, دروازے پر کوئی بھی نہیں ہے. زیدی تو یہ دستک, یہ
तो ये दस्तक। अच्छा जी, बेगम उनके उनके गिर्द कम्बल लपेट देती है। बेगम तेज़ हवा का शोर है। अब हमें मंजर का पता है कि तूफ़ानी एक रात का मंजर है, तेज़ हवाएं आ रही हैं, नीले रंग के पर्दे लगे हैं और वो ऐसे हिलते हैं, और यकीनन एक खौफ ज़दगी। याद रखिए, दुख, दर्द, गम और तकलीफ़, जिस्म जब पूरी हरकत में होगा, पूरा गर्म होगा, गर्म से मुराद ये है कि वार्म्ड अप हो, और हम पूरी हरकतों से करें, तब खुशी और गम इंसानी जिस्म पर कम हमला करते हैं। एहसासात की जो अदायगी है वो बहुत कम अंदाज में मतलब उसको किया जाता है, मगर जब जो जो जिस्म तन्हाई की तरफ जाता है, यानी जो है ना इसकी जो इसके अंदर जो तपिश है वो जैसे जैसे कम होती है, जैसे हम अपने रात को हम ख्वाबगाह में जाके हम अपने बेड पे जब आराम करने का सोचते हैं तो फिर हम अकेले तनहा हो जाते हैं, फिर हम अपनी कभी वो बात सोचते हैं, कभी वो बात सोचते हैं, फिर जिस्म सुकून की हालत में होता है, फिर सोचने, बात कहने का और इसके रद्द अमल जो है वो सारे के सारे मुख्तलिफ होंगे। मगर जब हम आम रूटीन व ज़िंदगी के अंदर महव होंगे तो फिर वो एहसासात नहीं होंगे, और ये एहसासात हमने ड्रामे के अंदर अदा करने होते हैं, इसलिए हमें ये बातें कहना सुनना पड़ रही हैं। जी जी, तो अजीज़ तलबा, बेगम क्या करें, ये होगा बात जैदी। तो ये दस्तक, बेगम ने कंबल लपेटा। बेगम तेज़ हवा का शोर है। जैदी कहता है तेज़ हवा दरवाजे पर दस्तक दिया करती है, तुम जाके देखो तो ज़रा। बेगम मैं कहती हूँ कोई नहीं है, ख्वाह परेशान हो रहे हैं। जैदी ज़रा सुनो तो, साफ, बिल्कुल साफ दस्तक नहीं तो और क्या है? बेगम आपका वहम है। जैदी देखो अब ज़्यादा ज़ोर से होने लगी है, ये वहम है क्या? फिर उठने की कोशिश करते हैं। बेगम उनका हाथ पकड़ लेती है। बेगम खुदा के लिए लेटे रहिए, आप तो खुद डॉक्टर हैं, डॉक्टर होकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं, अपनी हालत का कुछ तो ख्याल करें। जैदी तुम एक मरतबा जाकर देख कर नहीं आती? अच्छा जी। बेगम मैं जानती हूँ दरवाजे पर कोई नहीं है, खैर देख आती हूँ। यूं सर को जुम्बिश देती है। मैं जाती हूँ, देख के आती हूँ। मीन्स के अपनी जुम्बिश का मतलब है हरकत देना, और ये हरकतें दो अंदाज में होती हैं, एक तो फरमा बरदारी के अंदर होती हैं और दूसरी तंज के अंदर भी होती है। जी, जुम्बिश ये लफ्ज़ लिखा है, हरकत और हिलाना। जैसे इस काम को बेकार समझ रही हैं, दरवाजे की तरफ जाती हैं। जैदी उन्हें टिकटिकी का मतलब क्या है? मुस्तकिल ऐसे देखते ही चले जाना, बांधे देखते रहते हैं। और ये मैंने यहाँ मायने लिखे भी हैं इसके, ये टिकटिकी जो है ना, ये मुसलसल देखना। अच्छा, बेगम पर्दे के पीछे चली जाती हैं। 2-3 लम्हों के बाद पर्दे से बाहर आती हैं। जैदी कौन है? बेगम कौन होगा? बेगम वापस आती हैं। जैदी तुमने दरवाज़ा खोला था? बेगम ज़रा गुस्से, तो क्या दरवाज़ा खोले बगैर ही कह रही हूँ, ना जाने बैठे बैठे क्या हो जाता है आपको, कोई आएगा तो काल बेल नहीं देगा, दरवाजे पर ही दस्तक देगा। तो आगे से डॉक्टर और बेगम एक दूसरे को देखते हैं। ये अब मूवमेंट है फिर से। डॉक्टर की नज़रों में बेएतबारी सी है और बेगम की नज़रों में शिकायत कि डॉक्टर साहब बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैदी मगर ये दस्तक, अल्फाज काटते हुए, बेगम आप आराम नहीं करेंगे डॉक्टर होकर? मतलब अब लहजा तलख होता है। अच्छा जी। आगे जैदी बीवी के अल्फाज काट कर, बार बार मुझे क्यों बता रही हो कि मैं डॉक्टर हूँ? बेगम वो इसलिए कि आप आम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ होना चाहिए। अगर डॉक्टर भी किसी वहमे का यानी वहम का शिकार हो जाएगा तो फिर उसके इल्म से क्या फ़ायदा? जैदी शायद तुम सच ही कहती हो। बेगम आवाज़ में नरमी, आप खुद ही बताइए, एक डॉक्टर की हकीकत पसंद नहीं होगा तो और कौन होगा? जैदी दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनना हकीकत के ख़िलाफ़ है। बेगम जब दस्तक ही ना हो और इसरार किया जाए, ज़िद की जाए कि आवाज़ सुनी है, उस वक्त आवाज़ सुनना किस तरह हकीकत हुई? डॉक्टर सर झुकाकर अपनी पेशानी पर ऐसे हाथ रख लेते हैं। बेगम उन्हें देखती रहती हैं। डॉक्टर साहब की नज़रें बेख्तियार सामने पर्दे पर पड़ती हैं। ऐसे हैं पहले, फिर ऐसे पड़ती हैं। तेज़ो तंद हवा का शोर पड़ गया, शायद बारिश शुरू हो गई है। लेट जाए ना, डॉक्टर साहब अपने ख्याल में गर्क हैं। जैदी क्या कहा? बेगम लेट जाइए। जैदी तुमने दरवाज़ा खोल कर देखा था ना? अब फिर देखा, वहम बार बार दोहराया जा रहा है।
سے یہاں تک پھر اور یہاں سے یہاں تک. جی تو عزیز طلباء اس لیکچر میں ہم اتنا ہی مکمل کرتے ہیں. یہ دورانیہ اس کا کافی زیادہ ہو گیا. ہم انشاءاللہ اس کے بعد ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. تو تب تک کے لیے اللہ نگہبان. آپ کہیں مت جائیے گا, یہ لیکچر کا بقیہ حصہ بھی آپ کے لیے ہے اور بڑی خوبصورت انداز میں بھی ایک ہمارا ایک ٹیمپرامنٹ بن چکا ہے, ایک ٹیمپو بن چکا ہے. تو سارے بچے اس کو دھیان سے سنیے گا. میں جو ہے نا وہ اب اس کے بعد ہم دوبارہ سے پھر اسی سبق کا بقیہ حصہ لے کے ہم آپس میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.